صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پڑھو جی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع درجات كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد أخذت آثارها وخبت أنوارها وضعنت أثقالها وجبل مكانها فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تعليم كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأزهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها أما بعد. سارے احباب کیونکہ تقریب بسم اللہ شریف ہے اور بالخصوص جتنے طلباء وہ ہے جڑے کلمات میں پڑھ رہے ہیں سارے مل کے پڑھو. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. معزز طلباء، اج دیے تقریب بسم اللہ شریف دا پروگرام جس کے اندر طلباء بھی شریک نے اور کثیر تعداد کے اندر علماء بھی شامل ہیں، عوام اہل سنت بھی شامل ہے. یاد رکھو کہ ہر سال جدو طلباء ایک سال دا امتحان دین اس تو بعد جدوں نویں کلاس چو باندھ نئے سال دا آغاز ہوندا ہے تے انہاں دے نئے سال دے آغاز اتے نئی کلاس دے اندر جدوں طلباء بیٹھتے ہیں یہ تقریب بسم اللہ شریف ہوندی ہے. اور یاد رکھو تساں علماء دے خطابات سماعت کیتے ہیں، یقیناً ہر پھول دی اپنی اپنی خوشبو ہوندی ہے اور علماء نے اپنے محبت برے انداز دے اندر دعا نواز فرمایا ہے. اور یہ
یقین فرماؤ کہ میں علماء دے خطابات سن رہا سا اور دلی خوشی ہو رہی سی کہ انہاں علماء کس خوبصورت انداز دے اندر میرے قبلہ حضور سیدی و سندی و مرشدی و راحت قلبی و قبلۃ باطنی حضور قبلہ دادا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کس انداز دے اندر انہیں خوبصورت انداز دے اندر پڑھایا ہے، اور آج لوگان الحمدللہ اے پڑھا رہے ہیں اور واضح و نصیحت دے انداز دے اندر بھی تبلیغ کر رہے ہیں اور خود پھٹی تے بہ کے بھی پڑھا رہے ہیں اور تدریس کر رہے ہیں، اور یقین فرماؤ بڑی خوشی ہو رہی سی۔ اور یاد رکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دا فرمان ذیشان ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا العلم خیر من العبادہ، کہ جو کچھ طلباء پڑھ رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، سرکار نے فرمایا علم عبادت نالو بہتر ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ میں العلم افضل من العبادہ، علم عبادت نالو افضل ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہوں سرکار نے فرمایا العالم افضل من العابد، العالم خیر من العابد، سرکار نے فرمایا علم عبادت نالو افضل ہے اور عالم جڑا ہے عابد نالو مصطفیٰ نے فرمایا افضل ہے۔ اور صاحبان ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کے آئے اور صحابہ کرام حلقہ بنا کے گفتگو کر رہے ہیں، اور جدو حلقہ بنا کے گفتگو کر رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، آ کے صحابہ کو پوچھا ہے میرے صحابہ کی پہ کر دیو؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنی اسرائیل دے انہاں لوگاں دا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہاں چو ایک عالم ہے اور ایک عابد ہے، اسی آپس کے اندر گفتگو پہ کرنے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں کہ عالم افضل ہے یا عابد افضل ہے۔ عابد کا مطلب ہوندہ عبادت گزار جڑا دن و روزے رکھے، صائم النہار قائم اللیل ہوئے، دن و روزے رکھے، رات نو ساری رات عبادت کے اندر گزارے، اس نو عابد کیا جاندہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی آپس جو ڈسکس کر رہے ہیں ایک بندہ عالم ہے اور ایک عابد ہے، کیا عالم افضل ہے یا عابد افضل ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ اس بارے سوچنے دی ضرورت نہیں، جڑا عالم ہے وہ عابد نالو افضل ہے۔ اور ایک حدیث دے لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا العالم خیر من العابد الف سبعین، سرکار دو متحجد قائم اللیل و صائم النہار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک عالم 70,000 عابد، اور اس عابد دی کیفیت بھی بیان فرمائی جڑا تہجد پڑھن والا ہوئے اور ساری رات عبادت کرن والا ہوئے، سارا دن روزے رکھن والا ہوئے، فرمایا انہاں 70,000 عابداں تو ایک عالم زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس واسطے یہ علم پڑھنا پڑھانا یہ بڑا عظیم منصب ہے اور یہ بڑا ہی اعلیٰ منصب ہے، اور جڑا علم پڑھ رہا ہے جڑا علم پڑھا رہا ہے انہاں دے بارے وچ حضرت سیدنا راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگ قبا حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، صاحبان عزیز تشاہ میں جان دیو کون ہے امام حسن، اور فخر ہوندہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عظیم چشم و چراغ امام حسن امام حسین اللہ نے اتنی شانہ عطا فرمائیاں کہ جنہ واسطے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طوالت عطا کر دیندے سان، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ میرے مصطفیٰ نماز پڑھاندے سان اور آپ دی بالکل چھوٹی ساری عمر سی، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک چو
کدی نکلنا چاہتے سن حضور دوران نماز اپنے پاؤں مبارک نو کھول دیندے سن، امام حسن گزر جاندے سن، پھر پاؤں کلوز کردے سن، پھر واپس پڑھتے سن اور پھر سرکار اپنے پاؤں مبارک نو کھول دیندے سن کہ جناب امام حسن مجتبی۔ اور آج ساڑھے بچیاں دے شعور دا عالم ویکھو۔ اور پھر امام حسن مجتبی آپ دی 7 سال عمر مبارک ہے، اور 7 سال دی عمر مبارک دے اندر حضرت امام حسن مجتبی فرماندے ہیں 13 حدیثاں جڑیاں خود میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیاں، انہاں چ ایک حدیث امام حسن یہ بھی بیان پہ کر دیں جڑی میں جناب نے دسن لگا۔ اور یہ بڑا عالی عظیم گھرانہ ہے، اور انہاں دی شان اور اگر ویکھنا ہوئے صحابہ کرام فرماندے سن، کیونکہ صحابہ حضور نال اتنا پیار کردے سن، اتنی محبت کردے سن کہ ہر لمحے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے ودوحا دی زیارت کردے سن۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتہ سی اور رب بھی جاندا سی جڑے صحابہ اس قدر حضور نال پیار کر دیں، جدو حضور اس ظاہری دنیا تو پردہ فرما جان گے پھر صحابہ کی کریں گے۔ اور جناب مولا علی فرمان دیں من سرہو ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ و الی صدرہ فلینظر الی حسن ابن علی من سرہو ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدرہ و الی کعبہ فلینظر الی حسین ابن علی۔ فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے سر تو لے کے سینے تک مصطفیٰ دی تصویر ویکھنا چاہتا ہے، اور جڑا سینے تو لے کے پیروں تک مصطفیٰ دی تصویر ویکھنا چاہتا ہے، میرے شہزادی حسن حسین نو ویکھ لے سر تو لے کے پیروں تک مصطفیٰ نظر آ جائے۔ یہ حضور دی تصویر سن۔ صحابہ فرماندے سن کہ جس وقت سن چہرہ ودوحا دی تڑپ ہوندی سی، اسی امام حسن مجتبی دے چہرے دی آ کے زیارت کر لیندے سن، انہاں دونوں شہزادیاں کھڑا کرتے سن، حضور دی تصویر نظر آ جاندی سی۔ اے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، آپ اس حدیث نو نقل فرماندیں، آپ فرماندیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ حضرت امام حسن مجتبی فرماندیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنیا ہے، حضور نے فرمایا جڑا طالب علم علم نو طلب کرن والا دوران طالب علمی اس کا وصال ہو جائے، اس نو موت آ جائے، اور وہ علم اس نظریے واسطے پڑھ رہے ہوئے کہ میں اسلام نو زندہ کروں گا، اسلام دی ترویج و اشاعت واسطے، وہ دی نیت صرف اور صرف یہ ہوئے کہ میں اسلام دی ترویج و اشاعت واسطے کم کر رہا، اور اس پائے دا طالب علم جڑا دین نو حاصل کر رہا ہے اس نظریے تے کہ میں دین دی ترویج و اشاعت کے اندر اپنا کردار ادا کراں گا، دین واسطے خدمات کراں گا، اور جڑا بندہ اس نظریے نال علم حاصل کر رہا ہے اور علم حاصل کر دیا اس نے موت آ گئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ فرمایا اس طالب علم اور انبیاء کے درمیان اللہ جنت جو صرف ایک درجے دا فاصلہ رکھے گا، صرف ایک درجے دا فاصلہ۔ انبیاء اور انبیاء دی شان وراء الورا، لیکن حضور نے فرمایا جڑا طالب علم دین حاصل کرنے اس دنیا تو چلا گیا، اس دے اور انبیاء دے درمیان صرف اور صرف ایک درجے دا اللہ جنت جو فرق رکھے گا، اتنی اچھی شان دا طالب علم ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہوتا ہے العالم والمتعلم سواء فی الاجر فی الجنہ۔ فرمایا عالم ہوئے یا طالب علم ہوئے، یہ اجر دے اندر برابر نہ، جنت دے اندر انہاں دا اجر برابر ہے۔ صاحبان جی احتشام، علم دی بڑی فضیلت، علم دا بڑا مقام، اور میں بالکل اختصار دے نال مشکات شریف حدیث کی ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، اور جدی محمد شہباز نے عبارت پڑھی ہے تھوڑا سارا، تاکہ جس متعلقہ کتاب دی آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہیں او دا جناب نو تھوڑا سارا تعارف ہو جائے۔ مشکات المصابی احادیث دی ایک بہت خوبصورت مجموعہ، اور اس کے اندر 5945 احادیث نے، مشکات المصابی کے اندر 5945 احادیث نے، لیکن
اے مشکات المصابی مصابیح السنہ ایک حدیث دا مجموعہ سی، او دا نا سی مصابیح السنہ، اس دا تتمہ اور تکملہ ہے۔ اور مصابیح السنہ دے اندر جڑیاں احادیث سان 4434 حدیث مصابیح السنہ دیاں، اور انہاں وچوں 1511 حدیث دا اضافہ کر کے اے خوبصورت ایک مجموعہ حدیث دا مشکات المصابیح ترتیب دیتا گیا۔ اور سب تو قبل مشکات المصابیح دے مصنف دا نام کیے، مصنف دا نام ہے محمد بن عبداللہ، اور آپ دا لقب سی ولی الدین، اور آپ دی کنیت ابو عبداللہ، اور تبریز شہر کے اندر محمد بن عبداللہ دی ولادت ہوئی، اور اپنے علاقے دے جید اساتذہ علماء کو ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن آپ دا سن ولادت اخفاء دے اندر ہے۔ سن وصال دے حوالے نال جو کتاباں دے اندر ملدا ہے کہ آپ 740 ہجری تو دے اندر انہاں تو بعد کچھ سالاں دے اندر آپ دا وصال ہویا ہے محمد بن عبداللہ دا، لیکن آپ دا تسی مقام اور مرتبے دا اندازہ اس تو لا سکتے ہو کہ اگر شاگرد اپنے استاد دا مقام بیان کرے تو استاد دا حق ہے کہ شاگرد استاد دی عظمت نو بیان کر رہا ہے، رفت نو بیان کر رہا ہے، اس شاگرد دے ذمہ ضروری ہے۔ لیکن محمد بن عبداللہ تبریزی، آپ خطیب تبریزی دے نا تو بڑے مشہور سان، آپ نے کیا جانا سی خطیب تبریزی، آپ دا تسی اندازہ اس گل تو لا سکتے ہو کہ آپ دے استاد امام المفسرین سند المحققین حضرت محمد حسین بن عبداللہ الطیبی، آپ نے جڑا لقب عطا فرمایا سی، آپ دا لقب آپ نے اے عطا فرمایا سی بقیت الصلحاء اور شرف الزہاد، اور اے لقب دے نال آپ دے استاد نے اپنے شاگرد نو نوازیا ہے۔ اس تو اندازہ لاؤ کہ شاگرد کتنی شان دا حامل ہے کہ جن استاد اتنے اعلیٰ لقبہ نال نوازتا پیا۔ اور یہ خطیب تبریزی آپ کے استاد محترم محمد حسین بن عبداللہ الطیبی، آپ نے حدیث دی اپنے دور کے اندر ایک مجموعے دی بڑی شدت محسوس کی تھی۔ ہوں تو ساڈے کول کئی حدیث کے مجموعے اور پرنٹنگ دا دور آ گیا، ہر نواں دور آ رہا ہے، جدید سہولیات ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت جدید سہولیات نہیں سان، اور آپ کے دور کے اندر آپ کے استاد محمد حسین بن عبداللہ طیبی، آپ نے محسوس کیتا کہ ایک حدیث دا مجموعہ ہونا چاہیے، ایک ترتیب دینا چاہیے تاکہ طلباء واسطے آسانی ہو جائے، اہل علاقہ واسطے آسانی ہو جائے، تاکہ انہاں حدیث آسانی نال مل سکن۔ اور اس گل دا اظہار محمد حسین بن عبداللہ آپ نے اپنے اس لائق اور فائق شاگرد آپ کے سامنے اس مدعان رکھیا۔ جدو اس مدعان رکھیا تے خطیب تبریزی آپ نے عرض کی تھی حضور جو میرے ذمہ ڈیوٹی ہے میں سر انجام دیاں گا، اور جدو آپ نے اس ڈیوٹی ذمہ لیا اور اس گل تے فیصلہ ہویا طے پایا ایک نواں حدیث کا مجموعہ لے ہون دی ضرورت نہیں، مصابیح السنہ والا حدیث کا مجموعہ لیا جائے، او دے اندر مزید اضافہ کر کے مزید او دی زیب و آرائش کر کے عوام الناس اور طلباء اور علماء واسطے مہیا کر دیتا جائے۔ اور یہ ڈیوٹی خطیب تبریزی دی آپ کے استاد محترم نے جدوں لگائی، اور اس ڈیوٹی ترتیب دین واسطے اس نو ذمہ لے کے حضرت محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی آپ نے استخارہ کیتا، اور استخارہ کیتا کہ اے امام بغوی دی کتاب مصابیح السنہ میں لے کے اس طرح کرنا چاہنا، آپ تے کرم ہویا، مہربانی ہوئی، آپ نے استخارے دے اندر اجازت مل گئی کہ تسی مصابیح السنہ دے مجموعے
جمع کر کے اکٹھا کر کے مزید دے اندر اضافہ کر کے تسی ایک حدیث کا مجموعہ ترتیب دے سکتے ہو۔ اور آپ نے جدوں اس مجموعے نے اکٹھا کیتا، وجہ اس تو بنی سی مصابیح السنن۔ تواڈے ذہن چ آئے گا کہ جناب وہ حدیث دی کتاب ہے پہلو ہی موجود ہے، تے پھر مشکات المصابین او دے وچ ضم کر کے تے مزید حدیث نو بڑھا کے اس نو ذکر کرنے دی کی ضرورت پہ گئی سی؟ پہلے موجود سی۔ اس دی وجہ سی کہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے پائے محدث سن۔ آپ نے جدوں حدیث دا مجموعہ جمع فرمایا سی، اس وقت حدیث دی سند نو بھی نہیں آپ نے ذکر کیتا، اور حدیث دے اینڈ تے ماخذ و مراجن بھی ذکر نہیں کیتا۔ اور جدوں اس دور دے نقاد ناقدین حضرات نے مگوئیاں شروع کر دیتیاں کہ جناب اسی کیویں حدیث لے لئیے، ہو سکتا ہے حدیث صحیح نہ ہوئے، اور وقت دے اندر اعتراض، اس دور دے اندر لوگوں نے اعتراض کیتا کہ اسی مصابیح السنن دی حدیث نو کیویں دلیل بنائیے، ہو سکتا ہے حدیث صحیح نہ ہوئے، ہو سکتا ہے یہ اندر حدیث اپنے پورے درجے تے صحیح نہ ہوئے۔ لہذا اس اعتراض دے پیش نظر خطیب تبریزی آپ کے استاد محترم نے یہ چیز دا حکم دیتا کہ تسی اس کتاب نو لے کے یہ شروع دے اتے حدیث دی سند نو بھی ذکر کر دیو، اینڈ تے ماخذ و مراجن بھی ذکر کرو، تاکہ جڑے نقاد حضرات دے تے تنقید کر رہے ہیں، جڑے چمگوئیاں کر رہے ہیں، انہاں دی دور ہو جائے۔ حالانکہ اگر امام بغوی دی سیرت نو پڑھیا جائے، آپ اس پائدہ محدث سی، اگر بغیر سند تو بھی حدیث نو ذکر کر چھڑے تے حدیث کبھی ہوندی بالکل دلیل سی، اور او دے اندر کوئی شک نہیں ہوندا سی۔ لیکن ہر دور دے اندر چمگوئیاں ہوندیاں، اور انہاں چمگوئیاں دے جواب دے اندر آپ نے مصابیح السنن دی احادیث نو لیا، انہاں دے شروع تے سند نو ذکر کیتا، اینڈ تے ماخذ نو ذکر کیتا۔ آخری بات کہ اس مشکات المصابیح، ادھا نام مشکات المصابیح کیوں رکھا گیا؟ مشکات کہتے ہیں تاک کو، اور مصابیح ہے مصباح کی جمع۔ مصباح کہتے ہیں چراغ کو، سادہ سا ترجمہ ہوا چراغوں کا تاک، چراغوں کا۔ کافی بزرگ بھی بیٹھے ہیں، شاید بچے تو نہ جانتے ہوں لیکن بزرگ یہ بات جانتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں دیوار میں ایک تاک بنایا جاتا تھا، مشکات کہتے ہیں، وہ سوراخ جو آر پار نہ ہو، بیک سائیڈ سے بند ہو، اور سامنے جو ہے اس میں سوراخ میں جگہ ہو کوئی چیز رکھنے کی، اسے تاک کہتے تھے۔ پرانے زمانے میں اس میں چراغ کو رکھتے تھے۔ اور مشکات المصابیح آپ نے اس کا نام چراغوں کا تاک اس لیے رکھا کہ آپ نے مصابیح السنہ کا جو چراغ تھا، مصابیح السنہ جو حدیث کا چراغ تھا، اس کو مشکات المصابیح کے تاک میں سجا کر رکھ دیا خطیب تبریزی نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشکات المصابیح چراغوں کا تاک، کیونکہ مصابیح السنہ میں 4434 حدیث تھی، ان سب کو بھی شامل کیا، اور ساتھ 1511 حدیث کو بھی صاحب مشکات نے اضافتاً اس میں ذکر کیا۔ تو چراغوں کا تاک اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ مصابیح السنہ کی جتنی حدیث تھی، اور یہ بھی بات ہے کہ چراغ کو اگر آپ اوپن رکھیں گے نا، میدان میں رکھیں گے، اس کی روشنی اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر چراغ کو آپ تاک میں رکھیں گے، اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ پورے مکان کو گھیر لے گی، پورے مکان میں روشنی چھا جائے گی۔ اور مصابیح السنہ کے جو حدیث کے چراغ تھے، مشکات المصابیح کے اندر انہیں جب سجایا تو جو حدیث کے سند اور ماخذ و مراجع کو ذکر نہیں کیا تھا، ان خوبصورتیوں کے ساتھ سجا کے خطیب تبریزی نے اسے مشکات المصابیح کے طاق میں سجا دیا۔ صاحبان ذی احتشام، یہ حدیث کا خوبصورت مجموعہ، اور اس کا انداز یہ تھا، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی عام کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ امام بغوی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ 2 فصلیں ذکر کرتے تھے۔ ایک فصل میں بخاری اور مسلم کی حدیث کو ذکر کرتے تھے، اور دوسری فصل میں باقی حدیث کی کتب سے حدیث کو لاتے تھے۔
لیکن صاحب مشکات المصابیح نے اسی انداز کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے 3 فصلوں کو ذکر کیا. پہلی 2 فصلوں کو اسی انداز پہ رکھا، اور تیسری فصل میں جو اپنی طرف سے 1511 حدیث صاحب مشکات لائے ہیں، ان کو تیسری فصل میں جو کہ بھی اس باب سے متعلق ہوتی تھی اس مضمون کے ساتھ ریلیٹڈ حدیث کو اس میں ذکر کر دیا تھا. اور یہ خوبصورت مجموعہ اسے اللہ نے اتنی پذیرائی عطا فرمائی، صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ عرب و عجم میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دینی مدارس کا جو نصاب ہے، اور اس نصاب میں اس کتاب کو شامل کر لیا گیا، اور اس کو اتنی پذیرائی ملی کہ اس حدیث کی شروعات عربی میں، اردو میں، فارسی میں، اگر دیکھا جائے عربی میں مرقات ہے اس کی شرح، اور فارسی میں اشیات اللمات ہے، اور اسی طرح اردو میں مرات المناجی، اور کئی شروعات جو ہے اس کتاب کو اتنی پذیرائی ملی. یہ حدیث کا خوبصورت مجموعہ، آپ یہ اندازہ لگا لیں جب بھی کوئی خطیب حضرات جب مشکات شریف کا حوالہ آپ کے سامنے رکھے تو یہ حدیث کی کتاب کو عام نہیں سمجھنا. حدیث کی ساری کتابیں بلند و بالا ہوتی ہیں، جب مشکات شریف کا نام لیا جائے تو سمجھ لو اس میں یا بخاری کی حدیث شامل ہے یا مسلم شریف کی حدیث شامل ہے. یہ اتنا حدیث کا خوبصورت ذخیرہ جو خطیب تبریزی نے اپنے استاد کے مشورے کے ساتھ ہمیں دیا، اور آج ہمارے سامنے یہ الحمدللہ خوبصورت کتاب حدیث کا مجموعہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے جس کی تلاوت کی ہے. باقی انشاءاللہ اسباق کے ساتھ آگے چلیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک جو بیان کیا میرے سمیت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طلباء اس تقریب بسم اللہ میں شامل ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور میں ایک دفعہ جتنے بھی علماء تشریف لے کر آئے، میرے قبلہ حضور سیدی و سندی و مرشدی دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنا بھی خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہے، یہ حضور قبلہ شیخ الحدیث کی محنت کا اثر ہے. جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج یہ علماء کا خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہے. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے اس ادارے کی سالانہ تقریب بسم اللہ شریف کے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. اللہ ان کا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ بھی جتنے احباب اس پاکیزہ تقریب میں تشریف لے کر آئے سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور جو طلباء پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور اضافہ عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک یا دول الحادث الامامی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اب ختم پاک پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعا ہوگی. دعا کے بعد جتنے بھی احباب تشریف لے کر آئے، علماء ہیں، عوام اہل سنت ہے، جتنے بھی احباب آپ تشریف لے کر آئے، آپ اسی حال میں آپ صفیں سیدھی کر لیں گے، اور جتنے حضرات جن کی ڈیوٹی ہے کھانا کھلانے کی وہ کھانا جناب تک مہیا کریں گے. میں بار دیگر آپ سب کا مشکور ہوں، آپ جتنے بھی احباب تشریف لے کر آئے.